السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے: اللہم صلی سے آخر تک، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور رحمت بھیج مومنین مرد اور مومنین عورتوں پر، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر۔ بس یہ دعا اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہونے کے قائم مقام کی جگہ پر ہے، اور مومن کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حبان نے اس حدیث پر یہ فصل باندھی ہے: اس چیز کا بیان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ نہ ہونے کی صورت میں صدقہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ علماء میں سے بات میں اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صدقے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ صرف ایک ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر ہے، اور درود شریف ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے بھی اس عمل کو کرتے ہیں۔ اگرچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے موافق نہیں ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکوٰۃ صدقے کے حکم میں ہے۔ ایک اور حدیث میں نقل کیا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ وہ تمہارے لیے زکوٰۃ صدقہ ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے، یعنی اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے، اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے، یعنی ان کو پڑھانے والا اور پاک کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور زکوٰۃ یعنی صدقہ ہے۔ اور حدیث سے پاک کا آخری ٹکڑا بھی کہ مومن کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو صاحب مشکوٰۃ نے فضائل علم میں نقل کیا ہے، اور صاحب مرقات وغیرہ میں نے خیر سے علم مراد لیا ہے، اگرچہ خیر کا لفظ عام ہے اور ہر خیر کی چیز اور ہر نیکی کو شامل ہے، اور مطلب ظاہر ہے کہ مومن کامل کا پیٹ نیکیاں کمانے سے کبھی نہیں بھرتا۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ جو نیکی بھی جس طرح اس کو مل جائے وہ حاصل ہو جائے۔ اگر اس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے تو درود شریف ہی سے صدقے کی فضیلت حاصل کرے۔ اس ناکارہ
کے نزدیک اور خیر کا لفظ العموم ہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ علم اور دوسری چیزوں کو شامل ہیں، لیکن صاحب مظاہر حق نے بھی مرقات وغیرہ کے اتباع میں خیر سے علم ہی مراد لیا ہے، اس لیے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں سیر ہوتا مومن خیر سے، یعنی علم سے، یعنی آخر عمر تک طلب علم میں رہتا ہے اور اس کی برکت سے بہشت میں جاتا ہے۔ اس حدیث میں خوشخبری ہے طالب علم کی دنیا سے با ایمان جاتا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے بعض اہل اللہ آخر عمر تک تحصیل علم میں مشغول رہے ہیں۔ باوجود حاصل کرنے بہت سے علم کے اور دائرہ علم کا بہت وسیع ہے جو کہ مشغول ہو ساتھ علم کے، اگرچہ ساتھ تعمیل و تصنیف کے ہوں، حقیقت میں ثواب طلب علم اور تکمیل اس کا ہی ہے، اس کو حق ہے۔ تکملہ اس فصل کو قرآن پاک کی 2 آیاتوں اور 10 احادیث شریف پر اختصاراً ختم کرتا ہوں کہ فضائل کی روایت بہت کثرت سے ہیں، ان کا احصاء یعنی گنتی بھی اس مختصر رسالے میں دشوار ہے، اور سعادت کی بات یہ ہے کہ اگر ایک بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وصحبہ اتباعہ و بارک وسلم کہ امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ نہ ان کا شمار ہو سکتا ہے اور نہ ان کی حق ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر جتنا بھی زیادہ آدمی درود پاک کے رطب اللسان رہتا وہ کم تھا۔ جائز کی اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم سے اس حق ادائیگی کے اوپر بھی سینکڑوں اجر و ثواب اور احسانات فرما دیے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اول مجملاً ان افہامات کی طرف اشارہ کیا ہے جو درود شریف پر مرتب ہوئے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ باب ثانی درود شریف کے ثواب میں اللہ جل شانہ کا بندے پر درود بھیجنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر درود بھیجنا اور درود پڑھنے والوں کی خطاؤں کا مغفرہ ہونا اور ان کے اعمال کو پاکیزہ بنا دینا اور ان کے درجات کا بلند ہونا اور گناہوں کا معاف ہونا اور خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کے لیے اور اس کے نام اعمال میں ایک قرات کی برابر ثواب لکھا جانا اور قرات بھی وہ جو احد پہاڑ کے برابر ہو اور اس کے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا اور جو شخص اپنی سی دعاؤں کو درود بنا دے اس کے دنیا و آخرت کے سارے کاموں کی کفایت جیسا کہ قریب ہی
نمبر 9 پر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ ہی حدیث میں گزر چکا ہے، اور خطاؤں کا مٹا دینا اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا، اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے شاہد و گواہ بننا، اور آپ کی شفاعت کا واجب ہونا، اور اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا، اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا، اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا، اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھکنا، اور حوض کوثر پر حاضری کا نصیب ہونا، اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا، اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا، اور پل صراط پر سہولت سے گزر جانا، اور مرنے سے پہلے اپنا مقرب ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا، اور جنت میں بہت ساری بیویوں کا ملنا، اور اس کے ثواب کا 20 جہادوں سے زیادہ ہونا، اور نادار غریب کے لیے صدقہ کے قائم مقام ہونا، اور درود شریف زکوٰۃ ہے اور طہارت ہے، اور جو اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں، اور عبادت تو ہے ہی، اور اعمال اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، اور مجالس کے لیے زینت ہے، اور فخر کو اور تنگیے مشیات روزی کی تنگی کو دور کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں، اور یہ کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور اس کی برکت سے خود درود پڑھنے والا اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے منتفع ہوتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، اور وہ بھی منتفع ہوتا ہے کہ جس کو درود شریف کا ایصال ثواب کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتا ہے، اور وہ بے شک نور ہے، اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور دلوں کو نفاق سے اور جنگ کے پاک کرتا ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اور خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کا ذریعہ ہے، اور اس کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ درود شریف بہت بابرکت اعمال میں سے ہے، اور افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور دین و دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ثواب جو سمجھدار کے لیے اس میں رغبت پیدا کرنے والے ہیں۔ ایسا سمجھدار جو اعمال کے ذخیروں کے جمع کرنے پر حریص ہو، اور ذخائر اعمال عمل کے خزانے کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے شروع میں یہ اجمالی مضمون ذکر کرنے کے بعد پھر ان مضامین کی روایت کو تفصیل سے ذکر کیا جن میں سے بعض فصل اول میں گزر چکی ہیں، اور بعض فصل
ثانی میں آ رہی ہے، اور ان روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان احادیث میں اس عبادت کی شرافت پر یعنی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ کا درود پڑھنے والے پر المضاعف یعنی 10 گنا ہوتا ہے اور اس کی نیکیاں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، پر جتنا بھی ہو سکتا ہو سید السادات یعنی سرداروں کے سردار اور معدون السعادات یعنی شہادتوں کی خان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کر، اس لیے کہ وہ وسیلہ ہے مسرات کے حصول کا اور ذریعہ ہے بہترین عطاؤں کا اور ذریعہ ہے مجرات یعنی نقصانوں سے حفاظت کا، اور تیرے لیے ہر اس درود کے بدلے میں جو تو پڑھے 10 درود ہیں۔ جبار الارضین والسماواتی یعنی اللہ کی طرف سے، اور درود ہے اس کے ملائکہ اکرام کی طرف سے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور جگہ افلیسی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ کون سا وسیلہ زیادہ شفاعت والا ہو سکتا ہے، کون سا عمل زیادہ نفع والا ہو سکتا ہے، اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے مقابلے میں جس پر اللہ جل شانہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہوں، اور اللہ جل شانہ نے اس کی دنیا اور آخرت میں اپنی قربت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا نور ہے اور ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں۔ یہ اولیاء کرام کا صبح و شام کا مستقل معمول رہا ہے، پر جہاں تک ہو سکے درود شریف پر جمع رہا کر، اس سے اپنی گمراہی سے نکل جائے گا اور تیرے اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے، تیری امیدیں بر آئیں گی، تیرا قلب منور ہو جائے گا، اللہ تعالی شانہ کی رضا حاصل ہوگی، قیامت کے سخت ترین دہشتناک دن میں امن نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔